الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، کل اگر پیر کے روز اگر چاند نظر آئے تو ہم کو تراویح میں کھڑا ہونا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ کل کیا ہوتا ہے جانتے ہو آپ؟ کل جیسے ہی چاند اگر نظر آ گیا، چاند جیسا نکل گیا، تو ہوتا کیا ہے؟ حضور جو بولے ہیں وہ سن لیجئے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی اپن چاند دیکھتے نہیں، چاند دیکھتے ہی معاملہ ایک دم یک لخت بدل جاتا ہے۔ یک لخت، پہلے کی کیفیت الگ ہوتی، چاند سے پہلے کی کیفیت الگ، چاند کے دیکھنے کے بعد کی کیفیت الگ۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں چاند جیسا ہی نظر آ گیا، آتے ہی اب پہلے جو معاملہ تھا، یعنی آج تک کا جو معاملہ تھا، 11 مہینوں کا معاملہ تھا، وہ الگ ہے، اور یہ 12ویں مہینہ کا جو رمضان المبارک کا معاملہ الگ ہے۔ چلو ہم سنیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء الرمضان، رمضان جب آ جاتے ہیں، رمضان شریف جب آ جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں دو معنی ہو گئے، یعنی جنت کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں، یہ بات تو کھلی ہو گئی۔ کھول دینے کا مطلب بند تھے اسی لیے کھولا گیا۔ تو 11 مہینے جنت کے دروازے بند، جیسے ہی رمضان آتے کھل جاتا ہے دروازہ۔ جیسے ہی آپ کی یہ مسجد وسیع مسجد ہے، نماز ظہر ہو گئی، مؤذن صاحب بند کر دیتے ہیں، عصر کے لیے کھول دیتے ہیں، مغرب کے لیے کھول دیتے ہیں، عشاء کے لیے کھول دیتے ہیں، کیونکہ آپ نماز ادا کرنا ہے آپ کو۔
آپ کو نماز ادا کرنا ہے اس لیے کھولتے ہیں۔ اب جنت کا دروازہ بند رہتا ہے، سال کے 11 مہینے بند رہتا ہے، جیسے ہی چاند نظر آتے ہی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک بات پھر کیا ہوتا ہے سن لیجئے، پھر اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے مگر وضاحت بھی تو اس کی کیا ہے حقیقت وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے کھلے تھے اور اب بند کر دیے گئے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہے کہ شیطان اپنا کام کرتے ہوئے جو گردش کر رہے تھے، جو بہکا بھٹکا رہے تھے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ چاند دیکھتے ہی، چاند نظر آتے ہی کام ہوتے۔ میں آپ ہی سے یہاں بیٹھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی مرتے ہی جنت میں چلے جاتا؟ نہیں جاتا۔ جنت میں کب جائے گا؟ جنت میں جائے گا کب؟ یہ دنیا جب فانی ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اٹھ جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ حساب کتاب وہ ہزاروں سال بیت جانے کے بعد جو جنت کا مستحق ہے جب جائیں گے جنت میں، اب نہیں۔ جنت میں ہزاروں سال بعد جانا ہے، مگر اب کھول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں اور کس لیے؟ میں آپ سے سوال، کیوں اور کس لیے؟ کیوں کھول رہا ہے؟ کیا وجہ؟ کیا وجہ ہے؟ ذرا غور کرو اس کے اندر۔ جہنم کا دروازہ بند کر دیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شیطان کو جکڑ دیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر نکھار پیدا کرنا، اللہ کی قربت انہیں عطا کرنا، رسول کی قربت انہیں نصیب کرنا، اس غرض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اہتمام فرما رہا ہے۔ ورنہ جنت میں تو بعد میں جانا ہے، جہنم میں بعد میں جانا ہے۔ یہ سب اہتمام جو ہو رہا ہے اللہ کے بندوں کے لیے ہو رہا، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہو رہا ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہو رہا ہے، صرف ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ نہیں تو نہیں۔ یوں سمجھ لو، آپ کو یوں سمجھ لو، آپ کسی مولانا یا کسی ولی کو یا کسی اور قائد کو بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں۔ ان کی چاہت میں آپ ان کی چاہت میں ایک بہت بڑا پروگرام کر دیے، بہت بڑا بریانی بنا دی، مختلف قسم کے میٹھے بنا دیے، دعوت لوگوں کو دی، ہزاروں کی تعداد میں بلائے کہ آج میرے شیخ آ رہے، میرے عالم صاحب آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، سب ایک خوشی کا ماحول ہے۔ اور یوں سمجھ لو کہ وہ مولانا نہ آئے، شیخ نہ آئے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ 8-10 دن سے جو اہتمام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، پکوان کرتے رہے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جن کے لیے میں دعوت رکھا وہی نہیں آیا، جن کے لیے میں اہتمام کیا وہی نہیں آیا، تو کتنا غصہ آئے گا۔ اب کیا محبت بڑھے گی؟ وہ شیخ کی محبت دل میں بڑھے گی؟ کیا وہ مولانا کے دل میں محبت بڑھے گی؟ وہ تو آپ کہیں گے بھائی میں ان کے لیے کرا، سب سارا نظام تو میں نے اتنا اہتمام کیا ان کے لیے، ان کی محبت میں۔ اب انہوں ہی نہیں آئے، ہر کوئی پوچھتا رہے گا کہاں ہے آپ کے مولانا، کہاں ہے آپ کے شیخ، کہاں ہے، پوچھتا رہے گا، تو اندر سے دماغ پکار پکار کر کہتا رہے گا وہ تو بڑا بدبخت نکلا، میں جس کی عزت کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جب ہمارے لیے اہتمام کر رہا ہے اور ہم ہیں کہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کتنے جلال میں آتا ہوگا، اندازہ کرو۔
ہمارے لیے اہتمام انتظام کرے تو اور اللہ تعالیٰ کتنے جلال میں آتا ہوگا. ہم اگر نمازوں کو چھوڑ دے, روزوں کو ترک کر دے, اسی طرح عبادت کو فوت کر دے تو میرے بھائیو اللہ کتنے جلال میں آتا ہوگا. اس کا کوئی اندازہ ہم نے کیا ہے کبھی؟ یہ کیوں آج ہم جیسا ہی کل ہم چاند دیکھیں گے یہ سب ہو رہا ہے, دکھائی نہیں دیتا ہم کو. جنت کا دروازہ نہیں دکھا رہا, جہنم کا دروازہ نہیں دکھائی دیتا, شیاطین نہیں دکھائی دیتے, مگر اللہ کے رسول پر ہم جس طرح ایمان لاتے ہیں, اللہ کے رسول جو بول دیے ختم بول دیے, اللہ ایک ہے جیسا ہم نے مان لیا ویسے یہ بات بھی ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے تم میری رحمت کو تو دیکھو بندو, حالانکہ تم کو جنت میں بہت سالوں بعد جانا ہے, مگر دیکھو میں تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول کر جنت کو آراستہ کر رہا ہوں, اس کو سجا رہا ہوں, اس کو حسین بنا رہا ہوں, اس کے اندر حسن پیدا کر رہا ہوں, اس کے اندر خوبیاں بھر رہا ہوں. یہ سب تمہارے لیے ہے, یہ تمہارے ہمیشہ رہنے کا مکان ہے, یہ تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے. ارے ایک ہم بلڈنگ بناتے ہیں, اگر 1 کروڑ روپے خرچ کر کے وہ خوشنما بلڈنگ بنائے تو آرزو رہتی ہے, تمنا رہتی ہے, اے کاش میں جا کر اچھا رہ جاؤں اور لوگوں کو دعوت دے دے کر بلاؤں. تو اسی طرح اللہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول رہا ہے, کا مطلب ہمارے لیے جنتیں بنا رہا ہے. دیکھو عبادت کرو گے تو تمہارے لیے جنت ملے گی. آج یہ ہوتا ہے, کل یاد رکھو میرے بھائیو, یہ ہوتا ہے سب. اب غور کرو, دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں کتنا اہتمام ہوتا ہے. حج بولو, حج کب ادا کرتے؟ کوئی بھی یہاں بچہ بھی بولے گا اب حج, اب اگر کوئی حج ادا کرا تو ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. کب ہوتا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں وہی ٹائم ادا کرے تو ہوتا. اب اگر آپ مغرب کی آج کی نماز پڑھنا چاہ رہے تو نہیں ہوتی. نہیں ہوتی کیا بولو؟ نہیں ہوتی. آپ کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا. آپ کو پھر دوبارہ نماز کا پڑھا پھر پڑھنا پڑے گا. آپ کو دوبارہ اگر اب پڑھتے ہیں مغرب کی نماز تو پھر دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو حج کا معاملہ بھی وقت پہ کرنا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو میرے بھائیوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, حج فرض ہے نا بھائی. اب یہ مہینہ جب آ جاتا ہے, اللہ کی رحمت, یہ مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے مومن تو عمرہ کر لے, میں تجھے حج کا ثواب دے دیتا ہوں. ذرا غور کرو آپ, رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو حج کا ثواب. تو مطلب گویا یہ ہوا کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں جہاں حج فرض نہیں ہے وہ مہینے میں, مگر حج کا ثواب رکھ دیا, گویا حج بھی ادا ہو رہا ہے. اس کے اندر معنی یہ ہے. اور کرو کتنی رحمت اللہ کی ہے, کیسی رحمت, کیسی رحمت اللہ کی ہے, اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا بھائی, اپن ڈرتے, ڈر کے پریشان ہوتے. کیا پریشان؟ سب سے بڑی پریشانی تو یہ آتی, 2 چیزوں میں آتی. نماز پھر بھی چلو بھر جاری نماز فرض ہوتے پھر بھی آئے 4 رکعت ظہر پڑھ لیے, فجر کی 2 رکعت پڑھ لیے. اگر کوئی رات کو جاگا تو سمجھ فجر غائب ہو گئی. رات کو اگر جگ گیا, رات تمام نیند نہیں تو سمجھ لو کہ انہیں فجر چلے گی, قضا ہو گئی. ظہر کیسا بھی بھاگ کے آتے, چلو رمضان ہے, عصر ہے, بھاگ کے آتے. مغرب تو چلو کھانا رہتا, روزہ چھوڑنا رہتا, وہ ہے. اب عشاء کا معاملہ ذرا پیچیدہ رہتا. یہاں تک آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں, ذرا اس بات کو غور کیجیے. آپ غور کیجیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ نمازیں ایسے ہیں, ہیبت ہوتی ہے تو 1-2 چیزوں سے زیادہ ہیبت روزے سے ہوتی ہے. روزہ گرما کا کیسا ہوگا, میں روزہ رکھا تو بی پی بڑھ جائے گا یا لو ہوگا, شوگر بڑھ جائے گی یا لو ہوگی, پھر کیا ہوگا, چکر آئے گی نہیں آئے گی, یہ دماغ کام کرنے لگتا اپنا. اللہ کو نہیں معلوم, اللہ کو نہیں معلوم میرے بندے کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی, بیمار کو ہوگی نہیں معلوم اللہ کو. ارے اللہ تعالیٰ جو جملہ استعمال کیا کسی امت کے لیے استعمال نہیں کیا, وہ جملہ قرآن, قربان جائے قرآن پر,
اللہ کو معلوم تھا لوگ گھبرائیں گے، ڈریں گے، بی پی لو ہو جائے گا، شوگر لو ہو جائے گی، بی پی بڑھ جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، یہ ڈریں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روزے فرض کرنی تھی تو کیسے انداز سے فرض کیا. یہ نہیں کہا یا ایھا المؤمنین صوموا، اے مومنو تم روزہ رکھو، یہ لفظ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم روزہ رکھو، میں نے پچھلے امت پر بھی روزہ فرض کیا تھا، تم پر نہیں فرض کیا، پچھلی امت پر بھی روزہ فرض کیا تھا. وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نہ فوت ہوئے ہیں، نہ کمزور ہوئے ہیں، نہ ان کا بی پی بڑا ہے، نہ ان کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، نہ ان کا بی پی کم ہوا. وہ پہلے تمہارے لیے وہ مقتدا ہے، ذرا غور کرو. ان کے روزے تو بڑے کٹھین تھے، رات میں بھی روزہ رکھنا پڑتا، رات میں کھانے کی اجازت نہیں تھی، رات میں کھانے کی اجازت نہیں تھی. تمہارے لیے تو اتنی سہولتیں دیا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ انداز اپنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ انداز اپنایا. ڈائریکٹ نہیں کہا، کیوں میرے بندے ڈر جائیں گے، بھوکے رہو بولے تو ڈر جائیں گے، پیاسے رہو بولے تو ڈر جائیں گے. اللہ نے کہا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو، میں تم پر ہی فرض نہیں کر رہا ہوں، پچھلی امت پر فرض کیا ہوں، اور روزے رکھتے رہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم بھی روزے رکھو، تم پر بھی فرض کیا ہوں. اتنا پیارا انداز آپ بتا سکتے ہو قرآن کا. اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کا مطلب کیا جانتے ہو؟ کئی ٹرانسلیشن ہے ایمان والو نہیں، اے مجھ سے محبت کرنے والو. کافر تو نفرت کرتے ہیں، اپوزٹ ہے نا بھائی، کفر کی ضد ہے، ایمان کفر کی ضد ہے، ایمان کفر کی ضد. کافر کیا ہے؟ خدا سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اسی لیے دو چار خدا ہے یا دسیوں خدا ہے کہتے ہیں. اور مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ایک خدا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. اے محبت کرنے والو، اے چاہنے والو، اے محبت کا دھم بھرنے والو، میں تم پر روزے جو فرض کیا ہوں پچھلی امت پر بھی فرض کیا، تم گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ کیوں کر رہا ہوں جانتے ہو؟ کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ نتیجہ بتا رہا، کیوں کر رہا ہے جانتے ہو؟ روزے فرض کیوں کر رہا ہوں جانتے بھی ہو تم؟ اس لیے کہ تم کو متقی بناؤں، تمہیں پرہیزگار بناؤں، تمہیں محبوب بناؤں، میری قربت تمہیں عطا کروں، اس لیے روزے فرض کر رہا ہوں، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ. اب ہمیں کہ گھبراتے ڈرتے. میں آپ سے یہاں پہ بیٹھنے والوں سے پوچھنا چاہوں تو حدیث کا جو لفظ میں پڑھا ہے کہ الفاظ پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا ہوں، اس کا پڑھ کر آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سن لیجئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری پڑھ رہا ہوں، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجل الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا. میرے بھائیو، اللہ کی محبت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. روزہ رکھے، کھانا چھوڑ دیے، پانی چھوڑ دیے، فطری تقاضا ہے کیا ہوتا؟ شام تک اب کھانا نہ کو کھاؤ، پانی نہ کو پیو، تو ہوتا یہ ہو کہ یہ جو پیٹ کے اندر جو خلا ہوتا ہے نا، خلا خالی جو ہو جاتا، خالی ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، منہ میں سے بو آنے لگتی ہے. آتی نہیں آتی؟ منہ سے بو آنے لگتی ہے، منہ سے بو آنے لگتی ہے. اب یوں سمجھ لو ہم صبح میں برش نہیں کرے، یوں سمجھ لو مثال کے طور پہ، یوں سمجھ لو صبح میں ہم برش نہیں کیے اور اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، یا اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، یا اپنے والد سے بات کر رہے ہیں، اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں، غیر محسوس میں وہ ہم سے ہٹ جائے گی، بیوی بھی ہٹ جائے گی، بیٹا بھی ہٹ جائے گا، دوست بھی ہٹ جائے گا، منہ سے بو آ رہی ہے، کہے گا منہ سے بو آ رہی، نفرت کرنے لگ گیا ہے. بیوی ہم سے محبت کرنے والی، وہ کہے گی جاؤ پہلے برش کر کے آ جاؤ. دوست کہے گا جاؤ ذرا منہ تو دھو لے لو. بیٹا کہے گا بابا منہ سے بو آ رہی ہے ذرا برش کر لو. نہ بیٹا
قریب آنے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی قریب آنے کے لیے تیار ہے، نہ جو ہے دوست قریب آنے کے لیے تیار ہے۔ قربان جائے خدا کی قدرت پر، اس کی عطا پر، اس کے نوازشات پر، اس کے عنایات خاصہ پر۔ جب ہم روزہ رہ کر پیٹ خلا ہو جاتا ہے اور منہ سے بو آنے لگتی ہے تو اللہ کہتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم، حضور ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ہاتھ میں جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے محمد کی، اس کی قسم، اس خدا کی قسم، جب روزدار روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے تو اللہ کے پاس مسک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے، مسک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ دوست بھی بھاگ رہا، بیوی بھی بھاگ رہی، بیٹا بھی بھاگ رہا، بابا بھی بھاگ رہے، سب بھاگ رہے، خدا تیری کیا شان، تو کتنا محبوب، کتنا محبت کرنے والا ہم سے اور ہم ہے کہ تیری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا ہمیں؟ ذرا غور کرو، غور کرو، ایک ایک لفظ پر غور کرو، آپ ایک ایک لفظ ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، وہی الفاظ کا ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، سن لیجئے، آپ کو میں بخاری شریف کی حدیث ذکر کر رہا ہوں۔ والذی نفسی بیدیہ، میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے، اس ذات کی قسم، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی قسم، لخلوف فم الصائم، روزدار کے منہ کی خلا کی جو بو ہے، اطیب عند اللہ، وہ بڑی اچھی ہے، من ریح المسک، مسک سے اچھی ہے، عنبر سے اچھی ہے، پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ وَيَتْرُكُ طَعَامَهُ، وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری وجہ سے کر رہا ہے، سب میری وجہ سے، اس کی بو بھی آئے گی تو میرے پاس محبوب۔ سن لے بندے، تیرے چاہنے والے تو جس کو چاہنے والا کہتا ہے وہ تجھ سے بھاگ رہے ہیں، مگر میری رحمت کہتی ہے، میری عطا کہتی ہے کہ دیکھ تیری منہ کی بو جو ہے میرے پاس محبوب ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب وہ محشر میں روزدار اٹھے گا، خبر سے اٹھے گا، تو اس کے منہ سے بو آنے لگ جائے گی، مہکتی ہوگی، لوگ کہیں گے یہ روزے کا اہتمام کرتا تھا، اسی لیے اس کا منہ جو ہے خوشبو کا خزانہ بنا ہوا ہے، خوشبو کا خزانہ بنا ہوا ہے، میں بھی اس کے پاس چلا جاؤں، میں بھی اس کے قریب ہو جاؤں۔ یہ اللہ محشر میں قبر سے اٹھے گا تو یہ حال ہوگا، محشر میں جائے گا تو وہ حال ہوگا، منہ سے ایک مہک ہے کہ مسک عنبر سے زیادہ اس کے منہ سے بو بہتر نکلتے رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کرے گا۔ پھر آگے کہتا ہے، دیکھو میرے بھائیو، آگے سن لیجئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور الصیام لی وانا اجزی بہ، الصیام لی، دو تین باتیں بتاتا ہوں آپ کو، زیادہ نہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے یاد رکھو میرے بھائی، پھر بار بار یہ مہینہ آنے والا نہیں ہے زندگی میں، کتنے سال آتا اپنے کو پتہ نہیں۔ یہاں اگر کسی کو 1 سال مل جائے، 10 سال مل جائے، 20 سال مل جائے، 50 سال مل جائے، فائدہ اٹھائے تو مل گیا تو اچھا ہے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آ رہا ہے اور ہم یوں ہی اس پر توجہ نہیں دے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، اہتمام کرو، نماز تراویح کا اہتمام کرو۔ ماشاءاللہ کھانے کی اجازت ہے رات تمام، ہمارے پاس کیا ہوتا عموماً، کیا ہوتا معلوم ہے، مغرب تک تو اچھا ماشاءاللہ رہتے، مغرب جب افطار ہو جاتی تو جم کے دعوتوں میں یا گھر میں کھا لیتے۔ اب کھانے کے بعد جب پیٹ خوب بھر جاتا، پانی خوب، تو طبیعت یہ ہوتی کہ باہر نہیں نکلنا، نہ تراویح کو جانا نہ عشاء کو جانا، ایسی طبیعت چاہتی۔ آ بھی گئے، وہ پیٹ جو بھرا ہوا رہتا نا، آ بھی گئے تو مول صاحب پڑھا رہے تو جمائی لیتے رہتے، کب ختم ہو جائے گی، کب ختم ہو جائے گی، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جمائی کی نماز اور یہ کاہلی و غفلت کی نماز کیا اللہ تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے معلوم؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، پڑھے آپ، ہم عن صلاتہم ساہون،
جو اپنی نمازوں میں غفلت، اگرچہ کہ منافقوں کے بارے میں آیت نازل، ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، تو ہماری حالت بھی نماز کی ایسی ہوتی ہے. کوئی جماعی لے رہا ہے، کوئی حالت یہ ہوتی ہے کہ مول صاحب جو ہے پورا رکوع کے قریب آ جائے، اتنے قریب آ جائے تو بھاگے بھاگے آتے اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جاتے، جانے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو. پچھلے 1-2 صف ایسی ہوتی ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، یہاں پر بیٹھنے والوں سے بتانا چاہتا ہوں، پہلی صف کا ثواب تم جانتے ہو. اللہ حضور ارشاد فرماتے تمہارے سامنے وہ ثواب کو بتا دیا جائے، تمہیں وہ جنت بتا دی جائے یا وہ ثواب بتا دیا جائے، تو ہر شخص لڑتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا، کہے گا میں تجھ سے لڑوں گا، جھگڑوں گا، مگر مجھے پہلے صف میں آنے دے، مجھے سب پہلے. کیوں؟ جس طرح اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی گھس گیا، دیوار اٹھا دیا ہمارے گھر میں، تو ہم جیسے لڑتے ہیں اس سے زائد لڑیں گے. پہلی صف میں کیا ثواب ہے، مگر ہم ہے کہ پیچھے ٹھہرو، بعد میں کھڑے رہو. اللہ کو ایسی نمازیں پسند ہے کہ ذرا بتاؤ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. غفلت مت کرو، نماز تراویح میں غفلت مت کرو، کم کھاؤ تھوڑا سا. آپ جو ہے افطار کر لو، تھوڑا مختصر کھاؤ، کھا کے چائے کے عادی ہو، چائے پیتے ہی فوراً مسجد کی طرف اذان کے ساتھ آ کے بیٹھو، پھر نماز تراویح کے بعد پھر اگر آپ کو جا کے کھانا ہے تو کھا لو. اجازت ہے پوری رات کھانے کی، مگر نماز میں ہم جو یہ اہتمام کر رہے ہیں غفلت کے ساتھ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دیکھو آگے آ رہی حدیث بڑی پیاری، کتنا اللہ تعالیٰ مہربان، آپ کو کیا کیا بتایا جائے، مگر اب کیا ہمارا حال ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، میں آپ کو پھر مزید بتاتا ہوں، چلتے رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں حدیث جو عبارت پڑھا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے میں بدلہ عطا کر دوں. کیا مطلب؟ سب کا بدلہ تو اللہ ہی دیتا نا جی. نماز کا بدلہ بھی انہیں دے رہا، نہیں دے رہا بولا آپ. حج کا بدلہ بھی انہیں دے رہا، زکوٰۃ کا بدلہ بھی انہیں دے رہا. پھر یہ کیا مطلب؟ روزہ میرے لیے میں بدلہ دیتا ہوں، کیا مطلب؟ کیا ہوں گا ذرا غور کرو. انہیں دے رہا، سلام کرے تو وہی جواب دیے، اس کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دے رہا، نماز کا بدلہ انہیں دے رہا، حج کا بدلہ انہیں دے رہا، صدقات کا بدلہ انہیں دے رہا، جہاد کا بدلہ انہیں دے رہا. مگر یہاں کیا ہوں گا؟ روزہ میرے لیے میں بدلہ عطا کرتا ہوں، کیا ہوں گا ذرا بولو. کتنے ملصاب سے سنے ہوں گے آپ، ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، کیا ہوں گا آخر؟ یہ ہے کیا بات؟ میں دیتا ہوں. اے مولا تو بتا تو صحیح، تو ہر چیز کا بدلہ دینے والا، پھر یہ کیا معاملہ؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں میں گویا اللہ کی جانب سے ندائیں ملتی ہے، ہاں ہر چیز کا بدلہ میں دیتا ہوں. اے بندو سنو، مگر معاملہ کچھ روزے کا الگ سا ہے، اس کی بات الگ ہے. جب کوئی نمازی آئے گا محشر میں جب نمازی آئے گا تو اس کو جنت عطا کروں گا، ضرور جنت عطا کر کے کہوں گا اے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں، اے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں. اسی طرح حاجی آئے گا تو کہوں گا لے جاؤ اسے جو ہے، اسے لے جاؤ، اسے جو ہے بدلہ بتاؤ، اس کا بدلہ بتاؤ، اس کو راستہ بتاؤ جنت کا. مگر روزے کا بدلہ آئے گا تو اے فرشتوں تم نہیں آنا، اب میں دیتا ہوں سرٹیفکیٹ، اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں. روزے کے معاملے کی بات آئی تو ایسا ہے. دیکھو بھائی، مگر ہماری حالت کیا ہے، ہم ذرا غور کریں بھائی. میں آپ کو یہ پوری حدیثیں سنا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں سنا رہا ہوں. اس پر غور کرو اور عبادت. اب کل سے اپنے کو جڑنا ہے، کل سے جانا ہے مسجد میں، مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، متقی بنانا ہے، اللہ کے محبوب بننا ہے. بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. کل سے کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب سارا نظام ہمارے لیے. میں آپ کو اور ایک حدیث سنا رہا ہوں. اب یہاں جتنے بیٹھے کبھی اپنی زندگی میں کوئی غور کیا نہیں کرا بولو کہ کبھی اپنی والدہ پر کوئی غور کیا نہیں کرا، اپنی والدہ کی محبت پر،
ہر کوئی ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی کی بات یاد ہوگی اس کے اندر، چھوٹے ہوں گے یا جو ہے نوجوان ہوں گے یا اور کوئی عمر کے ہوں گے. اپن باہر سے تھک ہار کے آئے ہوئے، ابھی کھانا نہیں کھائے تو ماں کئی مرتبہ بولتی ہے بیٹا پہلے کھانا کھا لے، باہر سے آیا ہے. بولے نہیں بولے، اس کے اندر سب کے اندر ہے. جب تک آپ نہیں کھائے نا ماں کو نیند نہیں آتی، ماں کو نیند نہیں آتی. کیوں نیند نہیں آتی؟ میرا بیٹا ہے، جوان صحیح بچہ صحیح، وہ کھانا کھائے گا تو مجھے چین ملے گا، کھانا کھائے گا تو مجھے چین ملے گا. تو گویا یہ کہتی ہے پکار پکار کر اس کی ممتا کہتی ہے بیٹے کھا لے، تو کھایا تجھے نیند آئے گی تو مجھے بھی سکون مل جائے گا، میں بھی سو جاؤں گا، مجھے بھی رات. کبھی زندگی میں موقع ملا تمہیں؟ ہر ایک کو ملا ہوگا. کسی کی ماں نہیں ہے تو باپ تو کہا ہوا ہوگا پہلے تم کھاؤ بیٹا تم کھاؤ. یہ ممتا ماں کی محبت ذرا دیکھو تو صحیح. ہم بھوکے ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹا کھا لے، بیٹا کھا لے. بلا تمثیل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل میں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، صبح فجر سے لے کر غروب تک ہمیں بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو اللہ کہتا ہے اے بندے اٹھ جا، اے بندے اٹھ جا، اٹھ جا ذرا سحر کر لے. تو بھوکا رہنے والا ہے، تو پیاسا رہنے والا ہے، ذرا سحر کر لے، ذرا کھا لے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے تو میں تجھے ثواب دیتا ہوں. نوالا اٹھا اٹھا کر پیٹ میں ڈال لے، پانی پیتا جا، مجھے اچھا لگتا ہے، میں تجھے ثواب عطا کرتا ہوں. اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی ہے کائنات؟ بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا، تسحروا، سحر کرو. فی السحر برکۃ، سحر کے اندر برکت رکھ دیتا ہوں، برکت رکھ دیتا ہوں. نوالا اٹھاتے جاؤ، لقمہ پیٹ میں ڈالتے جاؤ، میں تمہیں ثواب دیتا ہوں، ثواب دیتا ہوں. کون ہے یہ خدا؟ ذرا غور کرو کیسا ہے محبوب. ارے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا پہلے سے ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے. شوگر بی پی لو ہوتی ہے، یہ دماغ ایسا بن گیا ہے. کیوں یہ عرض کر رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج جو ہے شوگر کے پیشنٹ ہمارے پاس 70-60% لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں، اور 60-70% لوگ اگر روزہ چھوڑنے لگ جائے کیا درست ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم ہماری مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے؟ ارے وہ کس کے لیے اجازت ہے؟ کیسے شخص کے لیے اجازت ہے جو بالکل واقعتاً نہیں رکھ سکتا روزہ؟ رکھا تو مرض بڑھنے کا خوف، ہلاک ہونے کا خوف ہے، تو اس کے لیے ہے فدیہ دینا. اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو بنا لیا، یہ مزاج کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. اللہ کو نہیں معلوم ہے حیدرآباد کے لوگوں کو شوگر ہوگی 40 سال کے بعد؟ اللہ کو نہیں معلوم حیدرآباد کے لوگوں کو جو ہے بی پی ہوگی؟ نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، سب معلوم ہے. دنیا میں کتنے بی پی کے پیشنٹ. تو یہ مزاج بنا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزے کو چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سن لو آخری حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دو، جان بوجھ کر اگر تم چھوڑ دو تو سنو، اس کے بعد تم ساری زندگی روزہ رکھو، وہ اجر نہیں عطا کروں گا، وہ اجر نہیں عطا کروں گا. وہ ثواب تمہیں جو ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا. زندگی تمام روزہ رکھو تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، راحت دی، خوشیاں دیے، صحت دی، فکر دی، وقت دیا، نبی کے ذریعے سمجھایا. یہ سب سمجھانے کے باوجود بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو اب میں تمہیں وہ اجر نہیں دوں گا. یاد رکھو میرے بھائیو، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. رمضان المبارک کا اہتمام کرو. نماز تراویح اگر آپ 3 پارے پڑھ سکتے ہیں 3 پارے، 1.25 پارہ پڑھ سکتے ہیں 1.25 پارہ پڑھو. اب
اب وہ بعض ہے ایسے حضرات 10 پارے پڑھنے کی صلاحیت رکھتے، وہ اپنے کو ادھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، جائز ناجائز کیا کیسا، جہاں آپ کو سکون ملتا ہے اس امام کے پیچھے پابندی کے ساتھ پورا رمضان المبارک پہلی تاریخ سے لے کر آخر تاریخ تک نماز تراویح نہ چھوڑو. اور فرائض نماز، فرض نماز کب پڑھو جانتے ہو؟ ادھر اقامت ہوتی ہے اللہ اکبر، امام صاحب بولتے تو ہماری بھی اللہ اکبر کے ساتھ رکعت باندھو. دیکھو ایک سال، اس سال یہاں جتنے بیٹھے نا، جتنے بیٹھے ہیں ان سے بول رہا ہوں اللہ اکبر، فرض نماز کا اللہ اکبر امام کے ساتھ اللہ اکبر. ہر نماز کو ایسا بناؤ. اگر اس میں آپ کو یقین ہے کہ اس میں شب قدر ہے، 30 دنوں میں ایک کوئی نہ کوئی، پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو نہیں معلوم، 27 کو ہے، 26 کو ہے، 24 کو ہے، ایک بھی دن اگر تم کو مل گیا، اس کے اندر ایک بھی دن اگر وہ ایسا مل گیا امام کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ پوری رکعتیں مل گئی، تو یقیناً 83 سال برابر عبادت کرنے کے برابر تمہارے جھولی میں ثواب مل جائے گا. عہد کرو، یہاں بیٹھنے والوں عہد کرو. ایسا نہیں ہوتا، دماغ میں بٹھاؤ کچھ بھی ہو، کیسی بھی مصیبت آ جائے، میں نماز اس طرح پڑھوں گا کہ نماز اللہ اکبر امام کے ساتھ میری بھی اللہ اکبر. سحر کرو، تراویح پڑھو، تراویح کا اہتمام کرو. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گزشتہ بھی ذرا آنا نہیں ہوا، ایک باہر کا بہت بڑا پروگرام دور کا تھا، بہت پیچھے لوگ پڑھتے ہیں، سالوں سے ایک مرتبہ پروگرام کرتے ہیں تو نہیں آنا ہوگا گزشتہ. رمضان المبارک میں چونکہ میں بھی تراویح سناتا ہوں، میرے مقامات سنانے کے مقامات الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے نہیں آ سکتا. رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ جو ہماری محفل ہے چلتے رہے گی، مگر علماء کو مولانا منتخب کیے ہیں ہمارے بجائے، اور کوئی علماء آتے رہیں گے، ان کے خطابات کو آپ کو سننا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. دعا سلام کے ساتھ آج کی ہماری محفل ختم ہوگی انشاءاللہ. حاملہ خواتین 8ویں رمضان کے روزے رکھنے کے تعلق سے میرے والدہ 80 سال کے ہے، ضعیف ہے، روزہ نہیں رہ سکتے، اس کے بارے میں تہجد کے لیے آنکھ کا لگنا ضروری ہے، نیند لگنا. السلام علیکم. زکوٰۃ کے مسئلے ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے ایسا ہے، آج کل ہر ایک کے پاس پیسے کچھ نہ کچھ 52 تولے چاندی کے اتنے پیسے رہ رہے ہیں، تو کون ہے مستحق دینے کے لیے؟ اور دوسرا روزے ٹوٹنے کے جو میرے بھائی نے سوال کیا کہ میری والدہ 80 برس کی ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، بہت کمزور ہیں. تو ہم پہلے ہی بتا دیے کہ وہ واقعتاً کمزور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے اس کا جو ہے فدیہ ہوتا ہے 2 ٹائم کا کھانا کھلانا کسی غریب کو، صبح سحر کا اور افطار کا 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ کسی کو. اور وہ کھانا کھلانے کا جہاں تک تعلق ہے، عموماً ہمارے پاس سوال کرتے بھائی کتنے پیسے دینا، پیسے دے سکتے آپ روزانہ کھلا نہیں سکتے. تو آپ دیکھو کہ آپ کوئی شخص غریب ہوتا انہیں 25 روپے کا کھاتا، کوئی شخص تھوڑا سا ہو 70-50 کا کھاتا، کوئی مالدار ہوتا اس کو بکرے کا گوشت چلتا، پھر وہ اس کے ساتھ یہ چلتے تو اس کو 100 روپے کا. تو اس کے حساب سے آپ جو ہے کھانا کھلاؤ. آپ اپنے استطاعت کے مطابق ایک روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ یہ ہے سحر افطار کا کھانا کھلایا جائے. اور آپ کا یہ جو سوال ہے کہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، ہر ایک کے پاس جو چاندی ہوتی ہے نا، چاندی کی قیمت تقریباً 8-10 ہزار روپے کا ایسا بھی رہتا، اس کی جو ہے نا 10 ہزار روپے تک ہر ایک کے پاس آج کل ہے. تو زکوٰۃ دینے کا کیا مسئلہ؟ یاد رکھو کہ زکوٰۃ لازم ہے. 61 گرام سونا
اگر کسی کے پاس ہے 61.5 گرام سونا، اگر کسی کے پاس ہے 6 تولے 1 گرام 1.5 ہمارے نظامیہ کے فتوے کے لحاظ سے سونا یا اتنے پیسے، اب یا جو ہے پھر 425 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اس پر قرضہ ہے کیا، قرضہ ہے تو وہ منہا کر کے اس کی رقم اتنے تک پہنچ رہی ہے تو لازم آتی، اگر منہا کرنے کے بعد رقم نہیں پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ جیسا کہ 61 یعنی آپ کے پاس سمجھ لو 1 لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس، اب چونکہ 10,000 میں لازم آ رہی، چاندی تھوڑا ہے تو لازم آ رہی نا بھائی، تھوڑی ہے چاندی آپ کے پاس، سب کے پاس چاندی رہتی ہے، نہیں ہے تو الگ بحث ہے 1 لاکھ روپے ہیں، مگر 1 لاکھ روپے اس کا قرضہ دینا ہے تو اب منع کرے تو کچھ بھی لازم نہیں آتا، قرضہ آپ پر لازم ہے، یہ بات ہے۔ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا بولے تو ایک فہرست لمبی ہے بہت۔ روزہ بیوی سے صحبت کرنے پر ٹوٹتا ہے، کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، اگر یہ جان بوجھ کر رہے ہیں، کھانا پینا جان بوجھ کر اگر آپ کر رہے ہیں، کھانا پینا یا بیوی سے جمع، تو اس کا کفارہ ہے، کفارہ بڑا خطرناک کفارہ ہے، غلام آزاد کرنا، نہیں کرے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، نہیں رکھ سکے تو پھر جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جان بوجھ کر کرے تو جان بوجھ کر کرے۔ بیماری یہی، اب کچھ بھی درد ہے انجیکشن دینا ہے یا جو ہے گولی کھانا ہے، اس کی کسی عذر کی وجہ سے توڑے تو صرف کفارہ لازم نہیں آتا، اس کا جو ہے قضا لازم آتی ہے۔ اور ایک میرے بھائی نے سوال، اللہ والے صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے رحمت ماہر کے پیسے نہیں دیے، 100 سال پہلے کی بات ہوں گی، تو دونوں کا بھی انتقال ہوا، جی دونوں کا انتقال ہوا تو کچھ بھی نہیں، اگر والد کا انتقال ہوا، اب والدہ ہیں تو بچے دے دینا اچھا ہے، ان کی مہر کی رقم، اب تو دونوں کا بھی ہو گیا ہے، دیے نہیں دیے وہ الگ باتیں، بہت ساری چیزیں، اتنا کام کرنا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، یہ بس۔ اور کس کا کیا سوال تھا بھائی؟ اور کوئی سوال کیا تھا؟ ایک جملہ، ہاں حاملہ ہے تو یاد رکھو، حاملہ اس کی 2 صورتیں ہیں، اگر بچہ جو ہے نا چھوٹا بچہ ہوتا، 2 سال کے اندر بچہ ہوتا، اگر دودھ اس کو نہیں آ رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بچہ فوت ہونے کا خوف ہے یا حاملہ کے فوت ہونے کا خوف ہے، تو تب اس کے لیے جو ہے بعد میں قضا کر لینا، انہیں ایسی صورت ہے تو بعد میں قضا کر لینا، بچہ فوت ہونے کا خوف ہے تو، یا تکلیف ہونا، مرض بڑھنے کا خوف ہے تو فوت ہونے کا چاہیے۔ پھر امام صاحب کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھانا ہے یا امام صاحب اللہ اکبر بولنے کے بعد؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کا مطلب اللہ اکبر امام صاحب کے ساتھ یا امام صاحب کے پیچھے، جیسا اللہ اکبر امام صاحب بولے نہیں، اپن بھی ان کے بولنے کے بعد بولنا، فوراً ان کے بولنے کے بعد بولنا۔ لڑکی کی پہلی ڈیلیوری ہے، اس واسطے 8واں مہینہ ہو 9واں مہینہ ہو، پہلی ڈیلیوری ہو، بہرحال ہر صورت میں دیکھنا کہ روزہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض صحابیات، نام اب صحابیات کا کیا ذکر کروں میں آپ کو، صحابیات حج کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے کا مطلب اونٹ پر سوار ہونا، اونٹ پر سوار ہونا حج کے لیے، مدینہ سے تھوڑی دور نہیں گئے، بچہ پیدا ہوا، ان کو نہیں معلوم تھا، صحابیات کو نہیں معلوم تھا، تو انہوں جو ہے کتنا اہتمام کیے ہیں، ارے بھائی اگلے سال جائیں گے، اب تو میری ڈیلیوری کا وقت بالکل قریب آ گیا، بالکل قریب آ گیا، تو یاد رکھو بھوکے رہنے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے یقیناً کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ طاقت و پاور دیتا ہے، یاد رکھو۔ واقعتاً عذر ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں، آپ کو عذر ہے تو شریعت میں گنجائش ہے، عذر نہیں ہے ہم اپنے طور پہ عذر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مولانا سے سوالات کر کے، تو پھر وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
ہمارے لیے روزے، نماز تراویح، نماز تہجد، فرائض نماز آسان فرما دے مولا، عبادت کی توفیق عطا فرما، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں قوت و طاقت دے روزہ رکھنے کی مولا۔ اے اللہ ہماری بی پی، شوگر بالکل اس کو دور کر دے اور ہر بیماری سے ہمیں پاک کر دے مولا، صحت عطا فرما اور خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان میں اثر پیدا فرما، سکون قلب عطا فرما۔ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کی مال کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما مولا۔ اے اللہ میری بہنوں کی، بچوں کی حفاظت فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔